گواہیں اور اپنے خیالات بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام چودھری محمد برجیز طاہر صاحب، جناب صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر شاہ غلام قادر صاحب، سابق وزیر اعظم جناب راجہ فاروق حیدر صاحب، جناب چودھری طارق فاروق صاحب سیکریٹری جنرل، اسٹیج پر اور پنڈال میں تشریف فرما مسلم لیگی ساتھیوں، میاں نواز شریف کے متوالوں، جو گفتگو طارق فاروق صاحب نے کر دیا، اس کے بعد آزاد کشمیر اور پارٹی کے معاملات پر لب کشائی کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ بات یہاں نہیں بلکہ آزاد کشمیر اور پاکستان میں جو حکومت ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ جس طرح طارق فاروق صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان میں جو تجربہ 2018 کو کیا گیا اور جو تباہی اور بربادی کے آثار اور معاشی کھنڈرات اور جو نقب زنی کی گئی، جو بارودی سرنگیں اقتصادی بنیادوں پر رکھی گئی، اس کے ثمرات آپ کے سامنے۔ اس کے نتیجے میں میاں محمد نواز شریف ہمارے قائد 21 تاریخ کو آ بھی رہے، اور انشاءاللہ اگلی حکومت بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی بنے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ جناب قائد کے دستہ راز برجیز طاہر صاحب، باخدا مجھے خوف آتا ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ اگلی حکومت ہماری ہوگی۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس پاکستان میں ہمیں جو پاکستان کا عام شہری ہے، اس کی امیدوں کا مرکز وہ میاں محمد نواز شریف ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں۔ حکومت کے لیے کوششیں کافی اپنی جگہ، الیکشن جو آگے آنے والے ہیں 2024 میں، اس میں محنت اپنی جگہ، لیکن جو توقعات، جو ایکسپیکٹیشنز ہم سے لگائی جا رہی ہیں، بڑا مشکل کام ہے۔ اور ایک ایسے حالات میں جب سیاستدانوں کے لیے پولیٹیکل سپیس شرنک ہو رہی ہے، سیاسی جو ہمارے پاس جگہ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ راجہ فاروق حیدر صاحب، صدر جماعت برجیز طاہر صاحب اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف، یہ ان سب کے لیے امتحان بھی ہوگا کہ ہم کیسے ایز اے پولیٹیکل ورکر اپنی اس سپیس کو ری گین کریں۔ آج ہم حکومتیں تو بنا دیتے ہیں، ایک حکومت بنی ہوئی ہے، لیکن اس حکومت کو جس کا ہم بھی حصہ ہیں، اس کو کوئی سیاستدانوں کی حکومت نہیں کہہ سکتے۔ اس پولیٹیکل سپیس کو ری گین کرنا ہے، اور یہ ہمارے سیاسی کارکنان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق ہے، اور اس حق کے لیے اور اس حق حکمرانی کے لیے، اس سویلین سپریمیسی کے لیے میاں محمد نواز شریف نے اپنی تمام سیاسی جدوجہد، ساکھ، حکومت داؤ پہ لگائی، قربانیاں دی، جیل میں گئے، حکومت سے برطرف کیے گئے، فوجی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا، ہائی جیکنگ کے نام نہاد مقدمے میں سزا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آج پھر اس خوش قسمت شخص کو، جس کے ساتھ بار بار حادثے ہوتے ہیں، ایک بار پھر 21 تاریخ کو ایک مسیحا کے روپ میں واپس آ رہا ہے۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر، کسی جماعت پر اور کیا مہربانی کرے جو ہمارے قائد پہ ہے، کہ یہاں سے بستر مرگ سے اٹھا کے بھیجتے ہیں، جیل سے اٹھا کر بھیجتے ہیں، اقتدار سے علیحدہ کر کے جلا وطن کر دیتے ہیں، لیکن وہ پھر آ جاتا ہے۔
میں نے ایک آخری بات کر کے جنازے پہ بھی جانا ہے کہ 2019 کی بات ہے، ایک بڑے باخبر ہمارے احباب تھے بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں، تو وہ یہی کہہ رہے، میں نے کہا جی آج اس وقت لاڈلے کا تجربہ ہو رہا تھا پاکستان میں، اس لاڈلے کے تجربے کے دوران پاکستان جو ہے نا دن بہ دن اس گہری کھائی میں گرتا جا رہا تھا، تو میں نے ان سے وہ آگے سے ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے، 2018 میں مسلم لیگ پاکستان سے فارغ ہوئی، آزاد کشمیر میں بھی جو 2021 کا الیکشن ہوگا اس میں آپ بھی فارغ ہو جائیں گے۔ بات ان کی کسی حد تک ٹھیک تھی، لیکن میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آج لمحہ موجود میں الیکشن ہو جائیں تو آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کے لوگ 2019 میں کس کو ووٹ کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف۔ تو میں نے ان سے ایک ہی سوال کیا کہ جو شخص یہ جو لاڈلا ہے 1 سال کے بعد وہ ایکسپوز ہو گیا ہے، اس کی پوری ٹیم ایکسپوز ہو گئی، 1 سال کے بعد لانے والے بھی پریشان تھے، تو آپ یہ بتائیں کہ 35 سال جو شخص سیاست کر رہا تھا وہ اس وقت بھی ریلیونٹ تھا پاکستان کی سیاست میں، اور آج بھی ریلیونٹ ہے پاکستان کی سیاست۔ 35 سال کے بعد بھی لوگ اس کو اپنی امیدوں کا مرکز بنائے ہوئے ہیں، 35 سال کے بعد بھی وہ آج سیاست میں ریلیونٹ ہے، 35 سال کے بعد بھی اگر کسی پر امید اور توقعات ہیں اور پاکستان کی ڈوبتی ہوئی نیا کو جو منزل مراد تک پہنچانے والا وہ میاں محمد نواز شریف ہے، انشاءاللہ ہمارے قائد کے لیے ہم یہ ریفرینڈم ہوگا، یہ 21 تاریخ کو کوئی استقبال نہیں ہے، یہ ایک ریفرینڈم ہے پاکستان کے لوگوں کا، آزاد کشمیر کے لوگوں کا ایک امتحان ہے کہ وہ پاکستان کو اس کی ڈائریکشن کس طرف کرنا چاہے، وہ کس سمت میں لے جانا چاہتے ہیں، کیا وہ روشنی کی طرف جانا چاہتے ہیں، خوشحالی کی طرف جانا چاہتے ہیں، یا ان لوگوں نے اندھیروں کا سفر کرنا ہے، دائروں کا سفر کرنا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ جس طرح کے جوش اور ولولے ہیں منتظمین کو بھی مبارکباد، اور انشاءاللہ 21 تاریخ کو شام 4 بجے آپ تمام احباب سے مینار پاکستان پولیس کا پر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔